حال ہی میں افغانستان میں ہونے والے دردناک اور غم انگیز حادثے کے سلسلے میں ہمارے دل مجروح ہیں، ہم غمزدہ ہیں، اس لیے کہ سیاہ دل اور بدبخت ترین شقی افراد داعش نے ایک ایسے ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے جو میٹرنٹی ہوم تھا، اور وہاں معصوم بچے جو ابھی پیدا ہوئے تھے اور جو ماؤں کے شکم میں تھے، ان بچوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کی ماؤں کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بہت دل خراش اور غم انگیز ہے، جس پر انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اداروں کی خاموشی نہایت شرمناک ہے۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ظلم، بربریت اور ناانصافی اور عداوت اور شقاوت کے ایسے ماجرے دنیا میں بے مثال ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ داعش کے جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سیریا اور عراق میں انسانوں کو ذبح کرنے کے بعد اب معصوم بچوں کے قتل پر بھی اتر چکے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے اس حرکت کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں سے، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ داعش کی اس حرکت کے خلاف قدم اٹھائیں۔ اور افغانستان، ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جسے امریکی دہشت گردی نے تباہ کر دیا ہے، اور آج وہاں سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری امریکی فوج پر، امریکی حکومت پہ آتی ہے۔ ایسے میں اگر امریکی حکومت کی سیکیورٹی میں ہونے والے ملک کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سیدھے طور پر امریکی حکومت جواب دہ بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے۔ دنیا اس چیز کو جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ سیریا اور عراق میں کن طاقتوں نے داعش جیسی جلاد اس تنظیم کی سرپرستی کی، حمایت کی، انہیں اسلحہ فراہم کیا، اور افغانستان میں بھی کون لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون ہیں جو آج معصوم بچوں کے خون سے ان کو ہولی کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں، اسے دنیا بھی دیکھ رہی ہے، وقت بھی دیکھ رہا ہے، اور بہت جلد ایک ایسا دنیا میں بدلاؤ آئے گا جس کے سامنے یہ باطل طاقتیں اپنے اس ناجائز اقدامات کا جواب دینے پہ مجبور ہوں گی۔ ہم اس بدترین بربریت، ظلم اور شقاوت پر شدید مذمت کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام آزاد ضمیر انسانوں سے اور حریت پسند انسانوں سے اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور تمام سوشل ایکٹیوسٹ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے اس بات کی ریکویسٹ کریں گے کہ افغانستان میں ہونے والے اس ظلم کے خلاف، معصوم بچوں کے قتل عام کے خلاف، ایسے بچے جو دنیا میں آئے اور انہیں ابھی نام تک نہیں ملا تھا کہ انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا ہے، دنیا اس ظلم کے سامنے کس طرح چپ رہ سکتی ہے، کس طرح خاموش رہ سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لوگ اپنے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی وسائل اور ذرائع ان کے ہاتھ میں ہیں، اس کے ذریعے داعش کے اس ظلم کی مذمت کریں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے، اور غمزدہ والدین کو ان کے دل کو تسکین عطا فرمائے۔ اور یہ نہایت شرمناک عمل ہے جو داعش کی طرف سے انجام دیا گیا ہے، اور داعش وہ جرائم انجام دیتے دیتے اس منزل پہ آ گیا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، ترس نہیں کھایا جاتا ہے۔ دنیا میں کہاں اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں، کہاں اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں کہ معصوم بچوں کو جو ابھی پیدا ہوئے ہوں انہیں جان سے مار دیا جائے، جنہیں ابھی نام نہ ملا ہو انہیں جان سے مار دیا جائے، جو عورتیں حاملہ ہیں، جو پریگننٹ ہیں، ان کے پیٹ میں گولیاں مار کے شکم میں ہی، پیٹ میں ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی دلدوز جرائم پر ہمارا خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جرائم کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو بیدار کریں، اور ان ظالم تنظیموں کا چہرہ دنیا کے سامنے یہ آشکار کریں۔ افسوسناک خبر جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئی کہ افغانستان میں مولود بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس میں داعش نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا کہ یہ حملہ داعش نے کرایا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، داعش آخر باہر کیسے نکل آیا؟ داعش کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ اور یہ ایک ہی کمیونٹی کو، ایک ہی قوم کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ چاہے عراق کے حالات ہوں، چاہے سیریا کے مسئلہ ہو، وہاں پر صرف معصوم انہی بچوں کو کیوں مارا جاتا ہے کہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں؟ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کو قتل کیا جاتا ہے دشمنی کے تحت،
داعش دہشت گردانہ حملے میں، اور دوسری قومیں خاموش ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کمیونٹی ہر جگہ بولتی نظر آتی ہے، چاہے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں ہو، سیریا میں مظلوموں کی حمایت میں ہو، لبنان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کشمیر میں ہو، جہاں بھی ظلم ہوا، ہندوستان میں ہو یا دنیا بھر میں، کہیں بھی انسانیت، بلکہ شیعہ ہی نہیں، شیعہ سنی، جہاں بھی انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہے، شیعت کے رہنما، شیعت کے رہبر، شیعت کے قائد آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم نہ کرو، یہ امام کے خلاف ہے، اقوال امام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن جو قوم تمام مظالم کے خلاف بولتی ہے، افسوس آج یہ ہے کہ اسی قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی قوم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ میری اپیل ہے تمام مسلم تنظیموں سے، تمام حقوق انسانی، بشر انسانی کے تنظیموں سے، جو اس طرح کی تنظیمیں لیے ہوئے، جو مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، کہ اگر جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ ذرا محسوس کیجئے اس داعش نے حملے میں کس طرح ان بچوں کو کہ جو بھی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے ان کو مار دیا گیا، حاملہ عورتوں کو مار دیا گیا۔ داعش کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی کمپلین اس کے خلاف ہوئی، کوئی نیوز چینل نے اس کے خلاف دکھایا؟ غور کرنے والا مسئلہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امریکہ اسرائیل بولتا نظر آتا ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہاں ظلم ہوتا ہے، کیا اس کو فلسطین کے مظلوموں پہ ظلم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کو افغانستان میں ان بچوں پہ حملہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ اس کو عراق میں شیعوں کو مارا جانا دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی ایک تصویر کے دو رخ کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ ایک آنکھ سے دو تصویریں کیوں دیکھی جا رہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا مرے تو وہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مرتا ہے تو اس پہ بوال مچایا جاتا ہے، لیکن اگر شیعہ قوم کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، تو غیر اپنے بھی خاموش رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری تمام مسلم تنظیموں سے اپیل ہے، ابھی خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، آواز اٹھاؤ، کیونکہ یہ اختلاف پیدا کرنے کے بعد آج شاید ہمیں مار رہے ہیں، کل تمہاری باری آئے، کیونکہ دشمن کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔